اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پورا مجمع بآواز بلند پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ایک نہایت ہی اہم اور علمی نشست آپ نے سماعت کی ہے، اور میرا مشورہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی دینی پروگرام رکھیں تو اس میں اس طریقے سے سوال و جواب کی نشست ضرور کر لیں۔ ایک خطیب اور مقرر 1 گھنٹے میں ممکن ہے کہ 1-2 پیغامات آپ تک پہنچائے، مگر سوال جواب کی نشست میں ہر جواب ایک پیغام ہوتا ہے، اس کی اپنی ہی اہمیت ہے۔ تو الحمدللہ آج حضرت مولانا شفیق صاحب قبلہ نجمی کی شادی کے موقع پر ایک بہترین طریقہ آپ کو دکھایا گیا، شادی کیسے کی جاتی ہیں، اسٹیج پروگرام کیسے ہوتے ہیں، اس کو مفید اور کارآمد کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو اس طریقہ عمل کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر ایک شخص سے پوچھا جائے کہ تم کس کے بندے ہو، تو چھوٹا ہو یا بڑا ہر کوئی یہی کہے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا معبود ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ دوستان محترم، اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے حوالے سے کیا حکم دیا ہے؟ ایک طرف شیطان کو اللہ نے جنت سے باہر نکالا، تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، اے اللہ، آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے باہر نکالا ہے، اب قیامت تک میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے دشمنی نکالوں گا، میں طرح طرح سے انہیں فتنوں میں مبتلا کروں گا، اور طرح طرح سے ان پر آزمائشیں اور فتنے لاؤں گا۔ جب ابلیس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں اولاد آدم میں سے ہر کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، میں انہیں بہکاؤں گا۔ تو جانتے ہو جب ابلیس نے یہ بات اللہ کی بارگاہ میں رکھی تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اے ابلیس اگر تیرا بس چل سکے، وَاسْتَفْزِزْ تو انہیں بہکا لے، بِصَوْتِكَ، اللہ رب العزت نے ابلیس کو چیلنج کیا، اللہ رب العزت نے ابلیس کے سامنے اپنا حکم رکھا، یعنی جس طریقے سے اگر کوئی قابل استاذ اپنے شاگرد کو تیار کریں،
کوئی قابل ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو تیار کریں اور اس کے بعد وہ یہ کہیں کہ تمہیں جو پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو، تمہارے اندر جتنی ہمت ہے اس کے پیچھے لگا لو، جتنی کوشش کرنی ہے اس کے پیچھے کر لو، پھر دیکھو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اے ابلیس تو اپنے حواریوں کے ساتھ تجھ سے اگر ہو سکے تو انہیں بہکا کے دیکھ لے بِصَوْتِكَ۔ اللہ نے ابلیس کے بہکانے کے اس آیت میں 4 طریقے ذکر فرمائے، اور میں نے اس آیت کریمہ پر غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ شادیوں کے موقع پر ابلیس کے وہ 4 داؤ لوگوں پر کام کر جاتے ہیں، اور ابلیس کے وہ 4 باتیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اللہ نے فرمایا تھا ان عبادی، جو میرے بندے ہیں تو جتنا زور لگانا ہے لگا لے، میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چل سکے گا، جو میرے ہیں وہ تیری طرف نہیں آئیں گے، جو میرے ہیں وہ تیری بات پر لبیک نہیں کہیں گے، جو میرے ہیں وہ تیری بات پر کان نہیں دھریں گے۔ اب ایک طرف ابلیس ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے جو میرے ہیں، یعنی ان لفظوں کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو کہ رب یہ کہے ان عبادی، جو میرے بندے ہیں اس پر تو تیرا کچھ نہیں چل سکے گا۔ اب ابلیس کن 4 طریقوں سے لوگوں پر حملہ کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، ان میں سے جس پر تیرا زور چل سکے بہکا لے۔ کس طریقے سے؟ پہلا حملہ ابلیس کا بِصَوْتِكَ، گانے باجے کے ذریعہ، اپنی آواز کے ذریعہ، موسیقی کے ذریعہ، اپنی آواز اور گانے باجے کے ذریعہ تجھ میں سکت ہے تو انہیں بہکا کر دیکھ لے۔ اب اللہ رب العزت تو یہ فرما رہا ہے کہ جو میرے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چل سکے گا، تو گانے سے بہکانا چاہتا ہے تو بہکا کر دیکھ لے۔ اب اگر کوئی گانے کے ذریعہ ابلیس کے حملے میں آ جاتا ہے اور پھر بھی وہ یہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اللہ تو قرآن میں کہتا ہے جو میرا ہے اس پر تو تیرا وار نہیں چلے گا، جسے میں نے اپنا بندہ قبول کر لیا ہے اس پر تو تیرا زور نہیں چل سکے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلا حملہ ابلیس کا گانوں باجوں کے ذریعہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا فرمایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور اگر تجھ میں سکت ہے تو فوج لیا ان کے اوپر، اور سواروں کی فوج لیا، اور پیدل چلنے والوں کی فوج لیا، اور پیدل اور سوار لوگوں کی فوج لا کر کے تجھ میں سکت ہے تو میرے بندوں پر حملہ کر کے دیکھ لے۔ اب تیسری جگہ، تیسرا حملہ ابلیس کا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اگر تجھ میں سکت ہے انہیں بہکانے کی تو ان کے مال اور اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو کر کے دکھا، یعنی مال تو ان کا ہو مگر تیری مرضی پر خرچ ہو، اولاد ان کی ہو مگر تیری باتوں پر عمل کرتی ہو۔ اے ابلیس اگر تجھ میں سکت ہے تو تو یہ حملہ کر کے بھی انہیں آزما لے، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری طرف نہیں آئیں گے، نہ ان کا مال تیری طرف آئے گا، نہ ان کی اولاد تیری طرف آئے گی۔ اور چوتھا حملہ ابلیس کا ہوگا وَعِدْهُمْ، انہیں تو آرزویں دلا، وعدے کر۔ اور یاد رکھنا مفسرین کرام نے لکھا کہ ابلیس کے ان 4 حملوں میں سب سے زیادہ خطرناک یہ چوتھا حملہ ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ شیطان امیدیں دلاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، گناہوں کو سوار کر کے سامنے لاتا ہے۔ ابلیس طرح طرح کے ہیل و حوالوں سے
لوگوں کو وعدے دلا کر گمراہیت میں مبتلا کرتا ہے۔ اے سنی جنتی مسلمان بھائیوں، غور کرو قرآن کے اس پیغام پر۔ ایک طرف ابلیس یہ کہتا ہے آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے باہر نکالا، میں آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کروں گا۔ ادھر رب فرماتا ہے کہ تو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اپنی طاقت لگا لے، میرے بندوں پر تیرا وار نہیں چلے گا، تو اپنی گانوں باجوں کی آواز کے ذریعہ حملہ کر دے، تو اپنے پا پیادہ اور سواروں کے ساتھ ان پر حملہ کر دے، تو ان کے اوپر غلط وعدوں کے ذریعہ ان پر حملہ کر دے، تو ان کے اوپر چاروں طرف سے حملے کر دے، جیسا بھی تجھ سے ہو سکے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان کے مالوں کے ذریعہ ان پر حملہ کر دے، ان کی اولاد کے ذریعہ ان پر حملہ کر دے۔ ان عبادی لیس لک علیہم، کہ جو میرے بندے ہیں میرا اعلان ہے کہ وہ تیرے کسی حملے میں نہیں آئیں گے، وہ تیرے کسی وار میں نہیں آئیں گے۔ اور یاد رکھنا، ایک طرف حضرت آدم سے دشمنی کرنے والا اولاد آدم کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، اور وہ سارے کے سارے کام، وہ چاروں کام، آپ غور کرنا، تھوڑی دیر کے لیے توجہ دینا کہ وہ چاروں کام کیا شادیوں کے موقع پر نہیں ہو رہے ہیں؟ ابلیس کو اللہ نے کہا بصوتی کا، آواز کے ذریعہ، گانوں کے ذریعہ بہکا سکے تو بہکا لے۔ کیا آج ہمارے یہاں شادیوں کے موقع پر ابلیس کا وار یہ کام نہیں کر جاتا؟ کیا لوگ گانے باجے بجا کر کے ابلیس کو خوش کرنے والا کام نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے نہیں سنا ہے ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ پہلی آواز خوشی کے موقع پر گانے باجے کی آواز، دوسری آواز غمی کے موقع پر چیخنے چلانے کی آواز۔ ان دونوں آوازوں پر لعنت کی گئی ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جا۔ اب شادیاں کرنے والے اللہ کی رحمتیں مانگتے ہیں، برکتیں مانگتے ہیں، چند دن شادیوں کو ہونے کے بعد میاں بیوی کے اندر تکرار ہو گئی، لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، پتہ نہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے کچھ ڈال دیا ہے، کسی کی نظریں بد لگ گئی ہیں، کسی نے یہ کر دیا ہے یا وہ کر دیا ہے۔ ارے خدا کے بندو، خدا تو یہ کہتا ہے جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے گانے باجے کی آواز پر نہیں بہکیں گے، اور جو گانے باجے کی آواز کے اندر مبتلا ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہاں اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، رحمت سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، برکت سے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ جو نکاح ایک عبادت ہے سنت پر عمل کی حیثیت سے، جو نکاح ایک عمل خیر ہے جہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اگر وہاں پر گانے بجیں گے، اگر وہاں پر ڈی جے لایا جائے گا تو پھر مجھے بتائیں آپ وہاں رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ تو ابلیس کا ایک وار تو یہ ہے جو شادیوں کے موقع پر یوں پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ دوسرا وار وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اپنے لشکروں کو لیا۔ یہ ڈی جے لے کر آنے والے یہ اس کا لشکر ہے، کوئی بجاتا ہے یہ اس کا لشکر ہے، کوئی سنتا ہے یہ اس کا لشکر ہے۔ یہ سارے کے سارے شوق اور رغبت سے سننے والے غور کریں اس پر۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معراج کی رات جب میں جہنم کے قریب سے گزرا تو میں نے کچھ لوگوں کو یوں دیکھا کہ ان کے کانوں میں اور ان کی آنکھوں میں جہنم کی کیلیں ٹھوکی گئی ہیں، ان کی آنکھوں اور کانوں کے اندر جہنم کی کیلیں ٹھوکی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان پر یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ بتایا گیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے تھے، یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے تھے، یعنی حرام سنتے تھے اور حرام دیکھتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا حرام دیکھنے والوں اور حرام سننے والوں کے بارے میں
جہنم کی آگ کی سلائیاں ان کی آنکھوں کے اندر اور کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں ان کے کانوں کے اندر۔ میرے آقا ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں جو کسی گانے کو سنتا ہے، کسی عورت کے قریب بیٹھتا ہے اور شوق اور رغبت سے اس گانے کو سنتا ہے، قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلایا ہوا شیشہ ان کے کانوں میں انڈیل دیا جائے گا۔ غور کیجئے یہ عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے، اس عذاب کو کیسے سہا جا سکے گا، کتنا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا حملہ ہے جو گانے بازے کے ذریعہ وہ کرتا ہے، اور یہ اس کے سارے حواری موالی ہیں، پیادہ لشکر سمجھو یا سوار لشکر سمجھو۔ اب یہ اس کو نہ مانے تو کیا ہے کہ ٹریکٹر ہیں، گاڑی ہیں، اس میں سوار ہے لوگ اور نیچے ناچ رہے ہیں لوگ، تو بخیلی کا ورجیلی کا کہ یہ سوار ہو کر کے بھی تم پر حملہ کر رہے گے، یہ پیدل چل کر کے بھی تم پر حملہ کر رہے گے، اور یہ شادی کے موقع پر ہو رہا ہے۔ اور تیسرا حملہ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مال میں شریک ہو کے دکھا، ان کی اولاد میں شریک ہو کر کے دکھا، یعنی مال تو محنت سے یہ کمائے مگر تیری مرضی پر خرچ کریں۔ اب یہ بھی شادیوں کے موقع پر آپ دیکھیں پٹاخے ہزاروں کے اڑا دیں گے، ناجائز رسموں کے اندر ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیں گے، بلکہ معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ اپنی غلط رسموں کو ادا کرنے کے لیے اگر کوئی غریب ہے تو قرض لے رہا ہے، اور قرض غریب ہے تو اس کو دینے کے لیے بھی کون تیار؟ اگر کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو باپ دادا کی جائیداد وہ گروی رکھ دیتا ہے اور پھر اس پر سودی قرض لیتا ہے، قرض لے کر کے وہ سود بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے کبھی یوں ہوتا ہے کہ جس مکان میں وہ رہتا ہے اس مکان کا کرایہ وہ ادا کرتا ہے۔ یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو نہیں ہو رہی اور میں کہہ رہا ہوں، یہ ہو رہی ہے ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں۔ تو یہی تو وہ شیطان کا حملہ ہے، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، کہ مال تم نے محنت سے کمایا مگر شیطان تمہارے مالوں میں شریک ہو چکا ہے، فضول خرچی کے ذریعہ، اسراف کے ذریعہ، غلط اور ناجائز رسموں کے اندر دخل گیری کے ذریعہ، والأولاد، اور تمہاری اولاد میں بھی شریک ہو چکا ہے۔ اولاد تمہاری ہے، شیطان کے اشاروں پر ڈانس کرتی ہے، اولاد تمہاری ہے، بے حیائی شیطان کے حکم پر کرتی ہے۔ ان الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان دین میں خرچ کرنے کی بات ہو تو تمہیں فقیری اور محتاجگی کا ڈر دلاتا ہے۔ زکوٰۃ پوری ادا کر دے گا تو تو فقیر ہو جائے گا، تو حج کے لیے چلا جائے گا تو فقیر ہو جائے گا، تو عمرہ کے لیے چلا جائے گا اتنی رقم نکالی جائے گی۔ دین کے کاموں میں خرچ کرنے پر شیطان تمہیں محتاجگی کا ڈر دلاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، لیکن فحشاء کے اندر، غلط کاموں کے اندر، بے حیائی کے کاموں کے اندر شیطان تمہیں حکم دیتا ہے یہ کرو۔ نکاح پڑھانے والے کو 1000 سے زیادہ دینے کی باری آئے تو آدمی سوچتا ہے اتنے زیادہ ہو گئے، وہی بندہ ڈی جے کے اندر 30,000 دے رہا ہے، وہی بندہ گانے باجے کے اندر 50,000 لگا رہا ہے اور اس پر فخر کر رہا ہے کہ ہم نے تو ایسا بینڈ لائے، ہم ایسا ڈی جے لائے، اتنا مہنگا لائے۔ ارے خدا کے بندو، رب تمہیں یہ کہتا ہے میرے جو ہوگے، ابلیس تو اپنا زور لگا لے، ان پر تیرا زور نہیں چل سکے گا، تو ان کے مال میں زور لگا لے، تو ان کی اولاد میں زور لگا لے۔ ادھر رب تو ہمیں یہ کہے یہ میرے بندے ہیں اور یہ اچھل اچھل کر کے جہنم میں گرے، اور یہ کہیں نہیں ہم تو تیرے بندے نہیں ہیں۔ تو پھر یہ جو ہم میں سے ہر شخص یہ پہلے کہہ چکا کہ چھوٹا بڑا ہر شخص یہ ماننے کو تیار ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو کیا رب بھی قبول کرنے کو تیار ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں؟ رب نے اپنے بندے ہونے کے لیے جو بات ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان تمہارے مال میں بھی شریک نہ ہو، شیطان تمہاری اولاد میں بھی شریک نہ ہو۔ وعیدہم، اور شیطان تمہیں وعدے دلاتا ہے۔ کیا وعدے دلاتا ہے؟ ابھی عمر چھوٹی ہے، ابھی بڑے ہوں گے تو داڑھی رکھ لیں گے، ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی کیا پڑی ہے،
تھوڑے بچے ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر داڑھی رکھ لیں گے، پھر نماز کے پابند بنیں گے، پھر حج ادا کریں گے۔ شیطان کی یہ وعدے ہیں، تمنائیں ہیں۔ میں نے ایک حکایت کہیں پڑھی تھی، کسی گزرے ہوئے زمانے میں ایک نبی کے پاس ان کا امتی جو بہت پرہیزگار تھا، دیندار تھا، تقوی شعار تھا، وہ آیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میری عمر کتنی ہے مجھے بتا دی جائے۔ کہا اسی میں تیری بھلائی ہے کہ نہ جانے، تو نیکی کرتا رہے۔ کہا نہیں میں نیکی تو کروں گا مگر مجھے میری عمر کا پتہ چل جائے۔ منع کرنے کے باوجود اصرار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ تیری 1000 سال کی عمر ہے۔ جب اسے پتا چل گیا کہ میری 1000 سال کی عمر ہے، دیکھو شیطان کے وعدے کتنے دھوکے والے ہیں، شیطان کس طرح سے گمراہی میں ڈالتا ہے۔ یہ چیزیں جب اس نے جان لی کہ 1000 سال کی عمر ہے تو اس نے کہا کہ ابھی سے کیا مجھے جلدی پڑی ہے کہ میں اتنا نیک بن جاؤں، ابھی میں انجوائے کر لیتا ہوں، لطف اٹھا لیتا ہوں، گناہوں کی لذت چکھ لیتا ہوں، پھر جب آخری سال آئے گا زندگی کا تو توبہ کر لوں گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، نیکیاں شروع کر دوں گا۔ اب اس نے عمر جان لی، شیطان کے اس دھوکے میں مبتلا ہو گیا۔ اب گزرتے گزرتے آخری سال آیا، اسے یاد آیا کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے، مگر اس کے نفس نے اس کو کہا یہ جو شیطان کے دھوکوں اور وعدوں میں گھر گئے ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے، آج نہیں کل کر لیں گے، اس شادی میں تو نہیں اگلی شادی میں کر لیں گے، اب نہیں تو تب کر لیں گے، یہ نہیں تو وہ کر لیں گے۔ یہ سارے دین سے ہٹنے والی باتیں شیطان کے پروپیگنڈے اور شیطان کے غلط وعدے ہیں، یاد رکھنا۔ امام غزالی نے فرمایا جو توبہ میں ٹال مٹول کرتا ہے اس کا معاملہ ایسا ہے کہ درخت چھوٹا سا پودا ہے، اکھاڑنے کے لیے اس کو کہا گیا اکھاڑ دو، اس نے کہا نہیں بعد میں اکھاڑوں گا۔ اب ادھر درخت ہوتے ہوتے تناور مضبوط درخت ہو گیا اور ادھر یہ ڈھلتے ڈھلتے بوڑھا بزرگ ہو گیا، وہ طاقتور ہو گیا، یہ کمزور ہو گیا۔ اب یہ اس درخت کو اکھاڑنا بھی چاہتا ہے مگر اب اس میں طاقت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آرزوؤں اور شیطان کے وعدوں میں لگ گئے ہیں اور آج کل پر دین پر عمل کرنا ٹال مٹول کر رہے ہیں، ان کی مثال ایسے ہیں کہ درخت مضبوط کر رہے ہیں، خود کمزور ہو رہے گئے۔ اس کو پتا چلا آخری سال میں اتنے گناہ کیے، 1000 سال کے، آخری سال میں توبہ کر لینے کی بات آئی۔ اس نے کہا ابھی تو پورا سال باقی ہے، سال کے 12 مہینے ہیں، ابھی سے توبہ کی کیا جلدی پڑی ہے، آخری مہینہ آئے گا تب توبہ کر لوں گا۔ آخری مہینہ آیا، پھر یاد آیا توبہ کر لوں۔ اب اس نے کہ نفس، چونکہ نفس گناہوں کا عادی ہو کر وہ تناور درخت بن چکا تھا، اب نفس نے کہا کہ آخری مہینہ توبہ کر لو۔ اس نے کہا ابھی 30 دن ہیں، کیسے نکلیں گے بغیر اس لذت کے، آخری ہفتہ آئے تب توبہ کر لینا۔ ہفتے بھی گزر گئے، آخری ہفتہ آ گیا، اب یاد آیا کہ توبہ کر لوں، ابھی تو 7 دن پورے باقی ہیں، اللہ تو آخری گھڑی میں بھی توبہ قبول کر لے گا، ابھی سے کیا پڑی ہے کہ اتنی جلدی توبہ کر سکے۔ آخری دن آ گیا، اب توبہ کر لیں، ابھی تو 24 گھنٹے باقی ہیں۔ آخری ساعت اور آخری منٹ آ گئی مگر اس سے توبہ کی توفیق چھین لی گئی، اس لیے کہ وہ ابلیس کے دھوکوں میں مبتلا تھا۔ اے جوانوں تم بھی سنو، اے بزرگوں تم بھی سنو، اے عورتوں مردوں تم بھی سنو، یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ باہر نکلو، اپنے آپ کو ان وسوسوں سے باہر نکالو۔ یہ 4 حملے ہیں شیطان کے کہ وہ آواز یعنی گانے کے ذریعے حملہ کرتا ہے، وہ اپنے پا پیادہ اور سواروں کے ذریعے حملہ کرتا ہے، وہ تم پر تمہارے مال اور اولاد کے ذریعہ تم پر حملے کرتا ہے، وہ تمہیں غلط آرزویں دلا کر دھوکے کے وعدوں کے ذریعہ حملہ کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے تیرا بس چل سکے تو کر لے یہ 4 کے ذریعہ۔ ان عبادی، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔
وہ نہ تیرے گانے کی طرف آئیں گے، نہ تیرے لشکر کی طرف آئیں گے، نہ ان کا مال تیرے مرضی کے مطابق استعمال ہوگا، نہ ان کی اولاد تیری مرضی کے مطابق استعمال ہوگی، نہ وہ تیرے دھوکے کے وعدوں میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ کتنے ہیں اللہ کے بندے؟ کون ہے اللہ کا بندہ؟ اب بولو، چھوٹا بڑا ہر کوئی بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ تو یہ ہوتا، اور یہ شادی کے موقع پر یہ چاروں قسم کے شیطان کے حملوں میں مبتلا ہیں۔ اور آپ کو میں بات بتاؤں کہ اگر کسی کے باپ سے کوئی دشمنی کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اولاد اپنے باپ کے دشمن سے دشمنی رکھتی ہے۔ حالانکہ اگر مومن ہے تو دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، مسئلے کو حل کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی لوگ باپ کے دشمن سے دشمنی کرتے ہیں۔ ابلیس اور اس کے حواری ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دشمن ہیں، اور اللہ نے فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اور اس دشمن کو دشمن بنائے رکھنا۔ اب اس دشمن کے یہ 4 حملے ہیں۔ شادی خوشی کا موقع ہمارے گھر ہیں، ہم اپنے باپ کے دشمن کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ کا طریقہ کیا تھا؟ جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا نکاح جنت میں ہوا تو اس وقت اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کو مہر ادا کرنے کا حکم دیا، تمہارا نکاح ہوا ہے، مہر ادا کرو، تو آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں مہر میں کیا چیز ادا کروں؟ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا آدم تمہارا مہر یہ ہے کہ 20 مرتبہ ہمارے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھ لو۔ 20 مرتبہ درود پڑھنا یہ تمہارا مہر ہے۔ اے سنی جنتی بھائیوں، میں اور آپ درود کے مہر سے پیدا ہونے والی اولاد ہے، تو ہمارے یہاں شادیوں کے موقع پر وہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے باپ کا تھا، جو نبی بھی ہے پیغمبر بھی ہیں، اور وہ طریقہ دنیا کا نہیں، وہ جنت کا طریقہ، جنتیوں کا طریقہ۔ وہ طریقہ کیا؟ وہ طریقہ یہ کہ درود پڑھا جائے، اس موقع کے اوپر اللہ رسول کا ذکر کیا جائے، اللہ رسول کو راضی اور خوش کرنے کی محفل سجائی جائے۔ میں حضرت مولانا شفیق صاحب، ان کے والدین اور ان کے خاندان والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے عظیم پیغمبر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام والے جنتی طریقے پر عمل کیا ہے۔ اور آپ لوگ اتنے جمع ہوئے ہیں، کیا کل یہ ہوگا کہ یہ جملے میں آپ کے یہاں بھی بول سکوں آ کے، یا کوئی سنی عالم دین آ کر کے آپ کے یہاں یہ جملے بول سکے؟ اس پر غور کرو، کب تک ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ ایک طرف ہمارا رب ہمیں رکھ کر کے ابلیس سے کہہ رہا ہے تیرا بس چلے تو چلا کر کے دکھائیے، میرے بندے ہیں۔ دوستان محترم، ہمارے آقا علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہیں جیسے کسی نے چراغ جلایا تو چراغ کے جلتے ہی پتنگے ٹوٹ پڑے چاروں طرف سے۔ اب وہ پتنگے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، مگر ان پتنگوں کو پتہ نہیں ہے یہ نور نہیں، یہ نار ہے۔ وہ اس چراغ پر ٹوٹ پڑتے جل جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نار ہے، نور نہیں ہے۔ سرکار فرماتے یوں ہی جہنم کے الاؤ بھی جل رہے ہیں اور لوگ اس کو نور سمجھ کر کے کود کود کر کے اس میں جا رہے ہیں۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجُزِكُمْ، اور سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے کھینچ رہا ہوں، مگر تم ماننے کو تیار نہیں، پتنگوں کی طرح اس میں جلنے کو تیار ہو۔ اے نار کو نور سمجھنے والو، حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهْوَةِ،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کو شہوت کے پردوں میں ڈھانک کے رکھا گیا ہے۔ یہاں رنگینیاں ہیں، یہاں ناجائز شہوتیں ہیں، یہاں ناجائز ناموری ہیں، یہاں اسراف، بیجا خرچ، فضول خرچی ہے۔ یہ وہ شہوتیں ہیں، یہ وہ خوبصورت لیبل ہے جو جہنم کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی امت پر ان کے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے شفقت، محبت اور پیار میں باپ کی منزل میں ہوں۔ تمہارا باپ اگر جلتی ہوئی آگ ہو تو تمہیں گرنے نہیں دیتا، میں تو تمہارا نبی ہوں، میں تمہیں جہنم میں کیسے گرنے دوں؟ سرکار آج بھی بتا رہے ہیں، اور ہم تو سنی جنتی حیات النبی کا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ ہم تو اپنے نبی کے لیے حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ گو ہمارے نبی ہیں گنبد خضرا میں، مگر پوری دنیا کو یوں دیکھتے ہیں جیسے بندہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ کیا سرکار دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم یہ سارے کام کریں؟ اس لیے دوستان محترم، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے تو چیلنج کیا ہے ابلیس کو، کر لے تجھ سے جو ہو سکے، میرے بندے ہیں، تیرے وار میں نہیں آئیں گے۔ اب جو وار میں آ گئے ہیں انہیں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کیا میں وہ بندہ ہوں جو اللہ کو منظور ہے؟ کیا میں وہ بندہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ گانے باجے، یہ عقیدے کا معاملہ ہو تب بھی آپ لوگوں کو دیکھو کہ لوگ کیسے بالکل مذبذب سلح کلی ٹائپ کے لوگ ہو چکے ہیں۔ مفتی صاحب میں آپ کی توجہ سے ایک بات کہوں گا، اور یہ بہت اہم ہے، ہر شخص سن لے اس کو۔ جو لوگ دین کے معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے، یہی لوگ جب راج کارن اور سرپنچ کی چٹنی آتی ہیں اس وقت یہی لوگ نظر رکھتے ہیں کون کس کے پاس بیٹھتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بھولے سے بھی کسی کے پاس بیٹھا ہوا نظر آ جائے، لوگ کہتے اس پر اعتماد مت کرنا، یہ اپنی اپوزیشن پارٹی کے پاس بیٹھتا ہے، یہ ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ ارے دنیا کے چند دنوں کے منصب میں کوئی کسی کے پاس بیٹھے تو تم اتنا زیادہ اس پر ایکشن لیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ فلاں کی سوچ کو اختیار کر لے گا، تو جب کسی کی سنگت میں بیٹھنے سے اتنا زیادہ اثر وہاں مانتے ہو تو دین میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر المرء علی من یخالل۔ سرکار فرماتے آدمی کو دیکھنا ہو کہ وہ کس کے دین پر ہے تو سرکار فرماتے یہ دیکھو کہ اس کا دوست کون ہے، وہ کس کی سنگت میں بیٹھتا ہے۔ اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں آدمی کو اس وقت پرکھا جاتا ہے اس کے دین کے حوالے سے جب اس کی دوستی دیکھی جاتی ہے۔ ہر شخص کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ دوستان محترم، اس لیے یہ گانا پتہ ہے کہ یہ دین کے حوالے سے بھی کتنے شکوک پیدا کرتا ہے۔ نفاق کا معنی ہے شقاق، یعنی دین کے حوالے سے بدگمانی پیدا ہونا۔ یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اس کو سنیے آپ۔ دین کے حوالے سے شک پیدا ہو جانا، دین اور عقیدے میں شک پیدا ہو جانا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بارش ہونے سے جس طرح زمین سے سبزے نکلتے ہیں، گانا اور میوزک سننے سے دل میں ایسے ہی نفاق پیدا ہوتا ہے۔ یعنی دین کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، اپنے مذہب اور معمولات کے بارے میں اسی طرح سے شک پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ سارے کام شادیوں کے موقع پر ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو وقت بھی کافی ہو چکا ہے، میں اس پر گفتگو کو اینڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ میں 2 حدیثیں اور آپ کو سناؤں۔ شادیوں کے موقع پر
شیطان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ اپنا پورا لشکر لاؤ لشکر لے کر کے آ جاتا ہے۔ ایک کام شادیوں کے موقع پر جو گناہ کا ہوتا ہے وہ بے حیائی کا ہوتا ہے، بد نظری کا ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بد نگاہی کیا چیز ہے۔ یعنی کسی بھی اجنبیہ عورت کو شہوت کے ساتھ دیکھنا یہ حرام ہے، اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ بد نگاہی کرنا یہ شیطان کے زہر میں بجھائے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ اگلے زمانے میں جب جنگیں تلواروں اور تیروں سے ہوتی تھی تو لوگ اپنی تلوار کے اوپر زہر لگا کر آتے تھے۔ اس کا ان کو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ان کی تلوار اور تیر کسی کی گردن نہ کاٹتی، پاؤں میں بھی لگ جاتا تو وہ زہر اس کے ذریعہ پورے بدن میں پھیل جاتا۔ تو ہمارے آقا فرماتے ہیں یہ بد نگاہی شیطان کا زہر میں بجھایا ہوا تیر ہے، بد نگاہی کرتے ہی وہ دل پہ لگ جاتا ہے۔ اب وہ تیر جو ظاہری جسم پر زہر والا لگے تو پورے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، بد نگاہی کے ذریعہ جو شیطان کا تیر دل میں لگتا ہے تو شہوت کا زہر پورے بدن میں پھیل جاتا ہے۔ اب ذہن اسی کو سوچتا ہے، آنکھیں اسی کو دیکھنا چاہتی ہیں، زبان اسی کے بارے میں بولنا چاہتی، پاؤں اس کی طرف چلنا چاہتے ہیں، ہاتھ اس کو چھونا چاہتے ہیں۔ یہ وہی زہر تو ہے جو بد نگاہی کا تیر دل پہ لگ کر کے اثر پورے بدن میں پھیل گیا، اور یہ شادیوں کے موقع پر ہوتا ہے۔ ہو سکے تو کوشش کرو کہ شادیوں میں عورتوں کا کھانے کا جدا ہو، مردوں کا جدا ہو، ادھر کوئی اجنبی مرد نہ جائے، ادھر کوئی اجنبی عورت نہ آئے، دونوں کے نکلنے جانے کے راستے جدا ہو، چونکہ یہ حضرت آدم کی اولاد کی شادی ہو رہی ہے۔ جنتی طریقہ اپناؤ۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سیاہ بدبودار کیچڑ میں لت پت خنزیر، ایک تو کیچڑ وہ بھی کالے رنگ کا اور وہ بھی بدبودار، اور اس میں لت پت خنزیر، بکرا نہیں خنزیر، سیاہ بدبودار کیچڑ میں لت پت خنزیر اگر تمہیں روندنے لگے تو سرکار فرماتے یہ بہتر ہے اس سے کہ تمہارا جسم کسی اجنبیہ کے جسم سے ٹچ ہو جائے۔ اور دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ تمہارا جسم کسی اجنبی عورت کے جسم سے چھو جائے۔ پاؤں میں کیل ٹھوکی جائے تو آدمی مرتا نہیں، ہاتھ میں کیل ٹھوکی جائے تو آدمی مرتا نہیں، مگر سر میں کیل ٹھوک دی جائے تو یہ ہے اس بات کی طرف اشارہ کہ یہ اجنبیہ سے شہوت کے ساتھ جو ٹچ ہوگا، پھر جس طرح کیل ٹھوکنے سے آدمی کا جسم مر جاتا ہے پھر اس کا ایمان مر جائے گا۔ تو میرے دوستو، اب ہم میں سے ہر شخص کو میں پوچھتا ہوں ہم کس کے بندے ہیں؟ زور سے بولو، ہم کس کے بندے ہیں؟ پیچھے والے بھی بولیں، ہم کس کے بندے ہیں؟ بہت خاموش ہو گیا آپ لوگ۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے ابلیس تو وار چلانا چاہے چلا لے، میرے بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ وہ داؤ چار طریقوں سے چلاتا ہے، گانے بازوں کے ذریعہ، اپنے پا پیادہ اور سوار لشکروں کے ذریعہ، اولاد اور مال کے ذریعہ، اور ناجائز وعدے غلط تمنائیں دلا کر۔ ہم ان سے بچیں گے تو پھر رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو ہمیں اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو ان فرامین خدا و رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، ایک اعلان ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔
یہ کچھ کتابیں ہیں جو سب سے پہلے تو میں قبلہ مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ تحفہ نکاح ہے، مولانا شفیق صاحب کو تحفے میں دی جائے، اور دلائل الخیرات شریف بھی ہیں، وہ بھی آپ انہیں تحفے میں عطا کر دیں۔ دوستان محترم، یہ دو کتابیں ہیں میرے ہاتھ میں اور بہت ضروری ہیں، اور ہے بھی دونوں گجراتی زبان میں۔ پہلی کتاب کا نام ہے پیغمبر رحمت انہ تیمنی تعلیمات۔ آج کے دور میں جو ہمارے نبی کے حوالے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، معاذ اللہ، سوشل میڈیا پورا بھرا پڑا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے ظلم کی تعلیم دی ہیں، قتل کی تعلیم دی ہیں۔ اس پوری کتاب کے اندر حضور کی رحمت بھری تعلیمات لکھی گئی ہیں۔ حضور نے انسانوں پر، غلاموں پر، جانوروں پر، چرند پرندوں پر کیسے رحم کیا، وہ تعلیمات لکھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اس کتاب کو پڑھے گا تو اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر اعتراض کرنا بند کر دے گا۔ پڑھیے، خریدیے اور اس کتاب کو لوگوں میں تقسیم کیجیے۔